درجہ ثالثہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بدعا وعشرين درجة۔ وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ جو نماز بجماعت گھر میں پڑھی جاتی ہے، جو نماز بجماعت پڑھی جائے اس کا ثواب کتنا ملتا ہے، یعنی جو نماز بجماعت پڑھی جاتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس نماز پر کہ جو نماز بندہ گھر میں ادا کرے یا بازار میں تنہا ادا کرے تو اس پر ثواب کتنا ملتا ہے اس نماز کا کہ جو نماز بجماعت پڑھی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز بندہ بجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی 70 درجہ ثواب زائد عطا فرماتا ہے۔ کون سی نماز پر؟ جو نماز تنہا بندہ اپنے گھر میں ادا کرے یا بازار میں گھر میں یا گھر سے باہر ادا کرے، تو ایسی نماز پر اللہ تعالیٰ اس نماز کو جو جماعت باجماعت ادا کی جائے اللہ تعالیٰ 70 درجے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 27 درجے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 27 درجے کا مزید ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جو نماز بجماعت ادا کی جائے تو اللہ تعالیٰ 25 درجے کا ثواب زائد عطا فرماتا ہے، اور ایک روایت میں 27 درجے کا ثواب زائد عطا فرماتا ہے بجماعت نماز ادا کرنے پر۔ تو ایک روایت میں 25 ہے، ایک روایت میں 27 ہے، تو ان دونوں حدیثوں کے مابین تطبیق اس طریقے سے ہوگی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی بجماعت نماز پر تو 25 ہی تھی، اس کے بعد 27 ہو گئی۔ اور دوسری تطبیق علماء یہ بھی دیتے ہیں کہ جو نماز بجماعت مسجد میں ادا کی جائے تو اس پر 27 درجے کا ثواب ہے، اور جو نماز بجماعت گھر میں ادا کی جائے تو اس پر 25۔ اور اس کی تطبیق یوں بھی علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو نماز جہری ہے اس پر 27 یعنی بجماعت ادا کی جائے، اور جو نماز گھر میں ادا کی جاتی ہے بجماعت اس پر 25۔
یہ جو نماز جہری ہے اس پر 27 اور جو نماز سری ہے اس پر 25، یہ نمازیں بجماعت ادا کی جائیں تو یہ دونوں کے درمیان تطبیق دی ہے علماء کرام نے۔ تو اس کی اب دیکھیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه و بیته بدعا و عشرین درجہ۔ مرد کا صلاۃ الرجل فی جماعت، فی جو مع کے معنی میں، یعنی مرد کا نماز ادا کرنا بجماعت، تزید علی صلاتی فی سوق و بیتہ، اس کے گھر میں، اس کے بازار اور گھر میں نماز ادا کرنے پر، مرد کا بجماعت نماز ادا کرنا اس کے گھر بازار میں نماز ادا کرنے پر 25 درجے زیادہ ثواب ہے۔ صلاۃ الرجل فی جماعت، مرد کا نماز ادا کرنا فی جماعت یعنی جماعت کے ساتھ، تزید یہ بڑھاتا ہے، اس کا تزید کا مفعول بدع و 20 درجن، یہ مرد کا نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ، تزید یہ بڑھاتا ہے، بدع و 20 درجہ 25 درجہ ثواب زائد بڑھاتا ہے، کس پر؟ علی صلاۃ فی سوق بیتی، اس کے اپنے بازار اور گھر میں نماز ادا کرنے پر۔ دلیل دے رہے ہیں وذالک، اور وہ اس کی خبر جو ہے آگے آ رہی ہے، وذالک حاصل بھی اس کی خبر مان سکتے ہیں، وذالک، اور یہ ان احدم یہ بتاویل مفرد ہو کر کی خبر ہو جائے گی، وذالک ان احدهم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة لا ينحظه الا الصلاة۔ سرکار فرماتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اچھے طرح وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے، یعنی نماز وضو کے سنن و آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، کوئی اگر اچھے طریقے سے وضو کرے پھر مسجد آئے اور نماز ہی کا ارادہ ہو، مسجد آئے یعنی اپنے گھر پہ وضو کرے، کون سا وضو؟ جو سنن و ہدا، سنت کے مطابق اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر مسجد آئے اور مسجد آنے کے وقت ارادہ نماز ہی کا ہو، یعنی مقصد نماز ہی پیش نظر ہو، تو جب اچھے طریقے سے وضو کر کے گھر سے نکلے گا نماز کے ارادے سے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند فرمائے گا، اور ہر قدم پر اس کے ایک گناہ کو مٹا دے گا، جب تک کہ مسجد میں وہ داخل نہ ہو جائے، یعنی گھر سے جب نکلے گا تو مسجد میں داخل ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور ایک گناہ کو مٹا دے گا، بشرطے کہ وضو ہو سنت کے مطابق، سنن و آداب کو پیش نظر رکھ کر کے جو وضو کیا جائے۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ مسجد میں داخل ہو جائے گا، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب جماعت کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے گا، تب بھی اس کو نماز کی کیفیت میں تصور کیا جائے گا، یہ نماز کے ثواب کا حقدار ہوگا، اور ایسے بندے پر، کیونکہ نماز ایک اہم عبادت ہے، تو ایسے بندے پر، ایسے بندے کے حق میں بھی فرشتے جو ہے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ اس کو حد سے لائق نہ ہو جائے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب ترجمہ سنیں، ان احدهم اذا توضأ، اگر، اور وہ اس لیے کہ کوئی شخص اذا توضأ اگر وضو کرے، فاحسن الوضوء تو احسن طریقے سے وضو کرے، ثم اتى المسجد پھر مسجد آئے، لا يريد الا الصلاة نماز ہی کا صرف ارادہ ہو، لا ينهض الا الصلاة نهض ينهض اٹھانا، یعنی نماز ہی نے اس کو نکالا ہو، لا ينهض الا الصلاة نہ نکالا ہو مگر اس کو نماز ہے، یعنی مقصد نماز ہی اس کے ذہن و تصور میں پیش نظر ہو، مقصد نماز ہی ذہن و فکر میں ہو، لم یخطو، خطا یخطو نصرہ ینصر سے ہے، قدم اٹھانا چلنا، لم یخطو خطوۃ الا رفع له بها درجۃ، تو اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا،
وحط عنہ بیا خطیتن، اور اللہ تعالیٰ اس ہر ایک اس قدم کے ذریعے سے اس کے ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹائے گا. حتی یحطو، یہ نصر انصرو سے مٹانا. حتی يدخل المسجد، جب تک کہ یہ مسجد میں داخل نہ ہو جائے. فإذا دخل المسجد، اگر مسجد میں داخل ہو جائے. کان فی الصلاة، تو یہ نماز میں ہی شمار کیا جائے گا. کان فی الصلاة، جب اگر مسجد میں داخل ہو جائے، کان فی الصلاة، نماز ہی میں ہے. یعنی وضو کر کے نماز کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو گویا وہ نماز ہی کی کیفیت میں تصور کیا جائے گا. نماز ہی کی کیفیت میں اس کا تصور ہوگا، یعنی نماز کا ثواب اس کو ملے گا. ما کانت الصلاۃ، جب تک کہ نماز اس کو روکے رہے، یعنی نماز کا انتظار کرے بیٹھ کر کے، پہلے جا کر کے وضو کر کے. والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ، تو سرکار فرماتے ہیں فرشتے تم جیسے ایسے بندے پر تم جیسے علی احدکم، والملائکۃ یصلون، تو فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. یصلون علی احدکم، رحمت کی تم میں سے ہر ایک پر، یعنی جو بھی ہو اس طریقے سے جو بیٹھے تو تم میں سے ایک پر تم میں سے ہر ایک کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ما دام فی مجلسی، جب تک کہ وہ اپنی جگہ میں، یعنی مقام صلاۃ میں بیٹھا رہے، مسجد کی جگہ میں بیٹھا رہے باوضو، اچھے طریقے سے وضو کر کے. تو فرشتے اس کے حق میں توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اس لیے کہ نماز ایک اہم شے ہے. والملائکۃ یصلون علی احدکم، تو فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں ایسے بندے کے حق میں. ما دام فی مجلس، جب تک کہ اپنی مقام صلاۃ میں ہوتا، اسی جگہ میں ہوتا. الذی صلی فی، جس جگہ میں اس نے نماز ادا کری. یقولون، تو فرشتے کہتے ہیں، کس طریقے سے ایسے بندے کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں؟ اس طریقے، اللہم رحمو، اے ہمارے مولا پروردگار اپنے اس بندے پر رحم و کرم کی بارش فرما. اللہم اغفر لہ، اے ہمارے مولا اس کے گناہوں، اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے. اللہم تب علی، اے ہمارے مولا اس پر توجہ فرما، اس کی توبہ قبول، اس کی توبہ کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. ما لم یوذفی، تو فرشتے دعائیں کرتے رہتے اس کے حق میں اس طریقے سے جب تک کہ یہ ایذا نہ دے کسی کو، یعنی جب تک اس کو حد سے لائق نہ ہو. ما لم یحدث فی، جب تک کہ اس کو حد سے لائق نہ ہو، کسی کو تکلیف دینے سے مطلب یہی ہے کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے. متفق علیہ، اس حدیث پر اتفاق کیا گیا. وہذا لفظ مسلم، اور یہ مسلم کا لفظ ہے. وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینہزہ، ینہزو کیا ہے؟ یہ ہوا بفتح الیائی، یا کے فتح کے ساتھ ہے اور ہا کے فتح کے ساتھ ہے، وہ بھی زائی اور زا کے فتح کے ساتھ ہے. ای یخرجہ وینہزہ. ہونا ابی العباس عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، یعنی یہ حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں. تو جو اس طرح کی حدیث ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کریں تو یہ حدیث حدیث قدسی کہلائی جاتی ہے. اور یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور سرکار نے اپنے رب سے، تو یہ حدیث قدسی کہلائی جاتی ہے. حضرت ابن عباس کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے. جب آپ کا وصال بکمال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تھا تو آپ کی عمر اس وقت 13 برس کی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، سرکار کے مشیر خاص بھی رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم و حکمت کی دعائیں دی ہیں. یہاں تک کہ آپ کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی امت کے سب سے بڑے عالم دین. اور آخر مبارک میں آپ جو ہے نبی نہ ہو گئے تھے، اور 68 سال کی عمر مبارک میں، ایک بات 71 بھی آیا، 71 سال کی عمر مبارک میں آپ کی وفات ہوئی طائف میں. انہی سے یہ حدیث مبارک کا امر بھی ہے. وعن ابی العباس عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب
ابو عباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فی ما یروی عن ربی، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں اپنے رب سے، اپنے رب تبارک و تعالی سے، کیا اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، یعنی اس حدیث کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی وہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک نیکی اس کی نوشتہ تقدیر میں لکھ دیتا ہے، یعنی نیکی کا صرف ارادہ کیا اور نیکی وہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک نیکی کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور اگر بندہ نیکی کر لے، اگر بندہ نیکی کا ارادہ کیا اور وہ پھر وہ نیکی کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 گنا تک نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، یہاں تک کہ 700 نیکیوں سے بھی زیادہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہاں تک علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے بھی زیادہ مہربان ہے، 70 ماہوں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر جو ہے ایک کرم فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی عنایت ربانی ہے، عنایت ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ بندہ صرف نیکی کرے نہ، خالی نیکی کا ارادہ کر لے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی تخصیص ہے، ورنہ امم سابقہ کا اگر جائزہ لیں تو انبیاء سابقین کی امتوں کے لیے ایسا نہیں ہے، ان کے نامہ اعمال میں نیکی تبھی لکھی جاتی تھی جب وہ کرتے تھے، لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام، خصوصی احسان، فضل و کرم کہ بندہ نیکی نہ کرے، خالی نیکی کرنے کا ارادہ بھی کر لے اگر تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے، وہ گناہ نہ کرے، گناہ کا ارادہ کرے لیکن گناہ سے باز آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اگر بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے پھر اس گناہ کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، فضل و کرم ہے کہ اللہ نے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو صرف ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ 700 گناہ، 10 سے لے کر 700 گناہ تک اس کے نامہ اعمال میں، جیسے اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتا ہے بندے کے نامہ اعمال میں کہ ایک نیکی بندہ کر لے تو 10 سے لے کے 700 نیکیاں تک لکھتا ہے، لیکن کوئی بندہ گناہ کر لے تو ایک گناہ اس کا نامہ اعمال میں لکھتا ہے، ایسا نہیں کہ 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت محمد یہ کے لیے بہت بڑی عنایت، بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ نیکیاں تو ایک نیکی کرنے پر 10 سے لے کے 700 سے بھی زیادہ لکھ دیتا، لیکن گناہ کرنے پر ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ یہ مفہوم میں نے آپ حضرات کو بتلا دیا۔ اب دیکھیں ترجمہ دیکھیں، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، جمع مؤنث سالم ہے کہ بے شک اللہ تعالی نیکیوں کو اور برائیوں کو مقدر فرما دیا، اللہ تعالی نے نیکیوں کو اور گناہوں کو انسانوں کی تقدیروں میں لکھ دیا ہے۔ ثم بین ذالک، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو اور گناہوں کو لکھ دیتا ہے پھر اس کو بیان فرماتا ہے۔ کیا فمن ہم قصد و ارادہ کرنا، نصر شروع سے، فمن ہم بحسنۃ، بس کسی بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، فلم یعمل، پھر اس کو بروئے کار نہیں لے کر کے آیا، نیکی کا ارادہ کیا پھر اس کو بروئے کار نہیں لایا، کتب اللہ تبارک و تعالی عنده حسرۃ کاملۃ، اللہ تعالی اپنے پاس اس کے اللہ تعالی ایک نیکی جو ہے لکھ دیتا ہے اس کے مقدر میں،
اپنے پاس اس کے مقدر میں ایک نیکی تحریر لکھ دیتا ہے، مقرر فرما دیتا ہے۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا، اور اگر کسی بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، فَعَمَلَهَا، پھر وہ نیکی کر بھی لیا، اس نیکی کو بروئے کار لے آیا، كَتَبَهَا اللَّهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ، تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے لے کر 700 الی 700 ضعف، 700 گنا تک نیکیاں لکھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں، الی اضعاف کثیرۃ، یہاں تک کہ 700 گنا سے بھی زیادہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ، اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، پھر اس گناہ کو ترک کر دیا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسْرَةً كَامِلَةً، سبحان اللہ، گناہ سے بعض آنے پر بھی اللہ تعالیٰ، پہلے گناہ کا ارادہ کیا پھر بعض آ گیا اور اس گناہ سے، تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ وَإِنْ ہَمَّ بِهَا، اور اگر گناہ کا ارادہ کر لیا، فَعَمَلَهَا، اس گناہ کو کر بھی لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ سَیِّئَةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ متفق علیہ، اس پر اتفاق کیا گیا۔ اب کل کو انشاءاللہ العزیز توبہ تک، باب توبہ تک مکمل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔